بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 165 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ذبیحہ پر تسمیہ چھوڑنے کی تفصیل۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ قال وَإِن تَرَكَ الذَّابِحُ التَّسْمِيَّةَ عَمَدًا فالذبيحة ميتة لا تؤكل وإن تركها ناسيا أكل وقال الشافعي رحمه الله أكل في الوجهين وقال مالك رحمه الله لا تؤكل في الوجهين والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي وهذا القول من الشافعي رحمه الله مخالف للإجماع فإنه لا خلاف في من كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدا وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا فمن مذهب ابن عمر رضي الله عنهما أنه يحرم ومن مذهب علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه يحل بخلاف متروك التسمية عامدا ولهذا قال أبو يوسف والمشايخ رحمهم الله إن متروك التسمية عامدا لا يسع فيه الاجتهاد ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للإجماع۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ذبح کرنے والے نے جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑ دیا تو ذبیحہ مردار ہے، اسے نہیں کھایا جائے گا۔ وَإِن تَرَكَهَا نَاسِيًا، اور اگر اس نے بھول کر بسم اللہ کو چھوڑ دیا تو ذبیحہ کھایا جائے گا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں یہ ذبیحہ کھایا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ارشاد گرامی ہے لا توکل فی الوجہین، دونوں صورتوں میں نہیں کھایا جائے گا۔ مسلمان اور کتابی دونوں بسم اللہ چھوڑنے کے معاملے میں برابر ہیں، اور یہ مسئلہ بھی اسی اختلاف پر ہے کہ جب بعض کتا چھوڑنے والے نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا اور تیر پھینکنے والے نے تیر پھینکتے وقت بسم اللہ کو چھوڑ دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول اجماع کے مخالف ہے، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے پہلے جو لوگ تھے ان میں کسی کا اختلاف نہیں تھا اس بات میں کہ جہاں جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑا جائے وہ حرام ہے۔ ان کے مابین تو صرف متروک التسمیہ ناسین کا اختلاف تھا، اور ان کے درمیان صرف اس بات میں اختلاف تھا جب کسی نے بھول کر بسم اللہ کو چھوڑ دیا ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مذہب یہ ہے کہ وہ حرام ہے۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کا مذہب یہ ہے کہ وہ حلال ہے۔ بخلاف متروک التسمیۃ عامدا، بخلاف اس جاندار کے جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ اسی وجہ سے امام ابو یوسف اور دیگر مشائخ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ متروک التسمیہ عامدن کے سلسلہ میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں، اور اگر قاضی ایسا فیصلہ کرے کہ وہ جانور جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا اس کی بیع جائز ہے، تو قاضی کا ایسا فیصلہ اجماع کے مخالف ہونے کی وجہ سے نافذ نہیں ہوگا۔ تو قاضی کا ایسا فیصلہ اجماع کے مخالف ہونے کی وجہ سے نافذ نہیں ہوگا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں
اس بات کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ اگر ذبح کرتے ہوئے کوئی بسم اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اب اس بسم اللہ کو چھوڑنے کی دو حالتیں ہیں، کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، کوئی بھول کر چھوڑتا ہے، تو اس سے متعلق ائمہ کرام کی آراء وہ مختلف ہیں جن کا تذکرہ آج کے سبق میں ہو رہا ہے۔ تو آئیے عبارت میں ہم ان آراء کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماتن امام قدوری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ذبح کرنے والا عمدن بسم اللہ کو چھوڑتا ہے تو اب بسم اللہ کا چھوڑ دینا چونکہ احناف کے ہاں پسندیدہ نہیں، ذبح کی شرائط میں سے ذبح کی جو 5 شرطیں ہم نے کتاب الذبائح کے پہلے سبق میں ذکر کی تھیں، تو ان میں سے ایک شرط بسم اللہ پڑھنے کی بھی ہے۔ تو اب ذبح کرنے والا جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس کو پتہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، عمدن چھوڑتا ہے، فالذبیحۃ میتۃ، احناف یہ فرماتے ہیں کہ یہ ذبیحہ مردار ہوگا، اس کو کھانے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ دوسرا پہلو وَإِن تَرَكَهَا نَاسِيًا، اگر کوئی بھول کر چھوڑ دیتا ہے، بسم اللہ یاد نہیں رہتی، اوکیلا، تو پھر اس کو کھانے کی گنجائش ہوگی۔ اس بسم اللہ کے چھوڑنے میں مسلمان اور کتابی ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، مسئلہ کی نوعیت یہی ہوگی، چاہے اہل کتاب میں سے کوئی بسم اللہ کو چھوڑے یا مسلمان چھوڑے، یعنی عمدن اور نسیانن کے فرق کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ احناف کے ہاں اگر کسی نے عمدن چھوڑا ہے تو وہ مردار ہو چکا ہے، اس کو نہیں کھا سکتے، جبکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اوکیل فی الوجہین، کہ دونوں صورتوں میں چاہے بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑی ہو چاہے بھول کر چھوڑی ہو، تو ان کے نزدیک ذبیحہ حلال ہوگا، اس جانور کے گوشت کو کھایا جائے گا۔ وقال مالک، حضرت امام مالک رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا توکل فی الوجہین، ان دونوں صورتوں میں اس گوشت کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ والمسلم والکتابی فی ترک التسمیۃ سواء، چاہے مسلمان ہے چاہے کتابی ہے، بسم اللہ اگر چھوڑی ہے تو مسئلہ کی نوعیت ایک جیسی ہے۔ بسم اللہ کے چھوڑنے میں اب ہم اس تفریق کی طرف نہیں جائیں گے کہ چھوڑنے والا اہل کتاب میں سے ہے یا چھوڑنے والا مسلمان ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے ذیل میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، ایک تو ہے ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کو چھوڑنا، اور ایک ہے شکار پکڑتے ہوئے۔ اگر ایک آدمی شکار کرنے کے لیے باز کا استعمال کرتا ہے یا کلب شکاری کتا جس کو تربیت دی گئی ہے اس کو استعمال کرتا ہے، یا ایک شکاری تیر پھینکتے وقت بسم اللہ کو چھوڑتا ہے، یعنی ان 3 کاموں کے وقت بھی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ شریعت نے حکم دیا ہے باز کو چھوڑتے ہوئے، کتے کو چھوڑتے ہوئے اور تیر پھینکتے ہوئے کہ اگر یہ بسم اللہ پڑھ کے پھینک دیں، ان دونوں جانداروں کو چھوڑ دیں اور یہ جا کر کسی پرندے کو اور کتا اور تیر کسی جانور کو لگ جائیں اور اس کی موت واقعہ ہو جائے تو وہ ذبیحہ ہوگا، حلال ہوگا، اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا۔ تو کہتے ہیں یہاں بھی وہی اختلاف ہوگا بسم اللہ کے چھوڑنے کا، یہ دیکھیں گے آمدن چھوڑی ہے یا نسیانن چھوٹ گئی ہے۔ تو اب یہاں اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ جو 2 آراء ہمارے سامنے آئیں، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں جائز ہے، یعنی بسم اللہ کے چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اس نے آمدن چھوڑی ہو چاہے نسیانن چھوڑی ہو، دونوں صورتوں میں بسم اللہ چھوڑنے کی وجہ سے شکار پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اس ذبیحہ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، دونوں صورتوں میں کھائیں گے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ جو فرمان ہے یہ قابل غور ہے، یعنی متروک التسمیہ عمدن کی صورت میں بھی حضرت امام شافعی حلت کے قائل ہیں، یہ بات تو اجماع کے خلاف ہے۔ کیوں کہ اب بسم اللہ کے معاملے میں تو قرآن مجید میں بھی بڑا واضح ہے،
سورۃ الانعام کی آیت نمبر 121 ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا، نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 4 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ یہاں بھی اللہ کا نام لینے کا ذکر ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا تاکل، کہ اگر آپ نے ایک کتا چھوڑا اور اس کے ساتھ ایک اور کتا بھی آ گیا، یعنی دو کتوں نے مل کر شکار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، اے عدی آپ نے اپنے کتے پر تو بسم اللہ پڑھی تھی چھوڑتے ہوئے، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الْآخَرِ، جو کتا دوسری طرف سے آیا ہوا تھا اس پر تو بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھی ہوئی ہو تو پھر کھائے ورنہ نہ کھائے۔ تب حضرت امام شافعی رحمہ اللہ دونوں مسئلوں کو مطلق رکھ رہے ہیں، چاہے نسیاناً بسم اللہ رہ گئی ہو یا عمداً چھوڑ دی ہو، دونوں صورتوں میں کھانے کے قائل ہیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں دیکھیں فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَهُ فِي حُرْمَةِ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا، کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ان سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق تو جان بوجھ کر اگر کسی جانور پر بسم اللہ چھوڑی گئی تھی تو اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے بھی دو دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی دلیل حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے اذا ذبح المسلم فلم یذکر اسم اللہ فلیاکل فإن المسلم فیہ اسما من اسماء اللہ۔ تو یہ دارقطنی کی روایت ہے اور بیہقی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اگر جان بوجھ کر بھی بسم اللہ چھوڑ دے تو ذبیحہ حلال ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا نام ہے۔ اور مصنف عبد الرزاق میں قول تابعی وہ موجود ہے سألت عبد الرحمن ابن ابی لیلی عن ذبیحۃ المسلم ینسى ان یذکر اسم اللہ علیہ قال توکل انما الذبح علی الملۃ الا ترى ان مجوسیا لو ذکر اسم اللہ علی ذبیحتہ لم توکل۔ تو اس قول تابعی میں یہ ملتا ہے کہ اگر ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور بسم اللہ بھول بھی جائے تو تب بھی اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ فإنه لا خلاف في من كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدا وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا، کہ متقدمین میں متروک التسمیہ عامدن کے حرمت پر تو اجماع تھا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ان کا موقف ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ متروک التسمیہ ناسیاً و عامداً دونوں کو کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اس سے متعلق صاحب ہدایہ یہ فرما رہے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ مِنَ الشَّافِعِيِّ رحمہ اللہ مخالف للإجماع، کہ حضرت الامام کی طرف سے یہ فرمان یہ گویا کہ ایک طرح سے اجماع کی مخالفت ہے، کہ اصل میں امام غزالی رحمہ اللہ نے اس بات پر گویا کہ اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ متروک التسمیہ عامداً یہ حرام ہے، درست نہیں ہے، کہ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل ائمہ اربعہ میں سے 3 حضرات ایک طرف ہیں اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ایک طرف ہیں۔ 3 ائمہ مجتہدین کے مقابلے میں ایک امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کو نہ عقلاً ترجیح دی جا سکتی ہے
اور نہ ہی نقلاً ترجیح دی جا سکتی ہے۔